Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Abdul Rahman Abbasi, Haji Muhammad Hussain Abbasi. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ہمارے چینل اسلام میرا دین ہے پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، ہمارے چینل اسلام میرا دین ہے کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دی گئی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہے۔ سامعین محترم، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے ایک گزارش کریں گے کہ ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص اور اول آخر درود پاک پڑھ کر حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آج تک مرنے والے مسلمانوں کو ایصال ثواب کر دیں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سامعین محترم، ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے مردے کو غسل دینا اور جدید سائنسی تحقیقات۔ مردے کو غسل دینا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبرستان میں جایا کرو، اس سے تمہیں آخرت یاد آئے گی۔ مردوں کو نہلایا کرو کیونکہ بے حس بدن کی صفائی اور اصلاح بہت بڑی نصیحت ہے۔ اور مردوں کی نماز جنازہ پڑھا کرو، شاید کہ یہ تمہیں افسردہ کر دے، کیونکہ افسردہ شخص روز قیامت اللہ کے سائے میں ہوگا اور ہر قسم کی خیر سے بہراندوز ہوگا۔ مردے کو غسل دینے کی حدیث کا جدید سائنسی تحقیق کیا کہتی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق تقریباً ہر سینٹی میٹر جلد پر 40,000 جراثیم موجود ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ تعداد ان بیماریوں کے جراثیموں کے علاوہ ہے جو بیماری کی حالت میں مرنے والے کی جلد پر موجود ہوتے ہیں۔ چونکہ مردے کے جسم کے مدافعتی نظام کا خاتمہ ہو چکا ہوتا ہے، اس کے جسم کی اینٹی باڈیز ختم ہو چکی ہوتی ہیں اور خلیوں سے روح نکل چکی ہوتی ہے، اس لیے مردے کا بدن کئی ایک اقسام کے جراثیم سے آلودہ ہو جاتا ہے۔ لہذا جراثیموں کے پھیلاؤ کے لیے غسل میت دینا حفظان صحت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے میت کو غسل دینے کی جو حدیث ہے، جو ہمارے پیارے دین اسلام میں بتایا گیا ہے، اس کے بارے میں سائنسی تحقیقات پڑھی کہ سائنس اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو یہی بتانا تھا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔